انسانی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے خوبصورت نظام ترتیب دیے ہیں، ان نظاموں میں سے ایک پاکیزہ نظام اور اعلیٰ ترین نظام اور خوبصورت نظام نسل انسانی کا خاندانی نظام ہے۔ خاندانی نظام کی اگر تفسیر اور تعبیر سادہ انداز میں سمجھائی جائے تو وہ ایک خوبصورت اور سرسبز و شاداب اور ہرے بھرے درخت کی طرح ہے کہ درخت کی بنیاد اور اساس جڑ ہوتی ہے، لیکن اس جڑ کے بعد جب پودا نکلتا ہے، آہستہ آہستہ درخت بنتا ہے، تو اس کی ہر ٹہنی، ہر شاخ، ہر پتا، اس کے اوپر لگنے والے پھول اور پھل، یہ سارے کے سارے اصل میں اپنی خوبصورتی میں، سرسبز و شادابی میں، خوشنمائی میں، زندگی کے بقا میں اس تنے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور تنا درخت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی وقت بھی اگر جڑ ختم ہو جائے تو یہ پورے کا پورا درخت جو مجھے اور آپ کو ہرا بھرا سرسبز و شاداب نظر آتا ہے، یہ سوکھ جائے گا، لکڑیاں بن جائیں گی۔ آپ اس کو کاٹ کاٹ کے آگ میں جلا کے کوئلہ بنا کے راکھ بنا دیں گے، یا وہ گر کے مٹی میں مل کے مٹی بن جائے گا۔ اسی طرح انسان کا خاندانی نظام ہے۔ خاندانی نظام جب موجود ہوتا ہے تو وہ بالکل اسی درخت کی طرح سرسبز و شاداب اور خوشنما ہوتا ہے، لیکن جب وہ بکھر جاتا ہے تو وہ اس درخت کے پتوں کی طرح بکھرتا ہے کہ جو ٹہنیوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے ہوا میں کبھی دائیں کو، کبھی بائیں کو، کبھی ادھر کو، کبھی ادھر کو، ان کی اپنی حیثیت کوئی نہیں رہتی، باقی نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ کا فطری نظام انسانیت کو جوڑنے کا نظام ہے اور خاندانوں کو ملانے کا نظام، جبکہ شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کس طرح خاندان کو خاندان سے جدا کر دے، کنبے کو کنبے سے جدا کر دے، قبیلے کو قبیلے سے جدا کر دے، انسان کو انسان سے جدا کر دے، دوست کو دوست سے جدا کر دے، بیوی کو خامند سے، خامند کو بیوی سے جدا کر دے، اولاد کو والدین سے، والدین کو اولاد سے جدا کر دے۔ اس کا پہلا حملہ بھی یہی تھا شیطان کا، آج بھی یہی حملے کر رہا ہے اور رہتی دنیا تک وہ یہ حملہ کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے دادا ساری انسانیت کے والد حضرت آدم کو، اور میری اور آپ کی دادی ساری انسانیت کی دادی حضرت حوا کو یوں جوڑ دیا، بیوی اور خامند کے رشتے میں پرو دیا، لیکن شیطان نے جو سب سے پہلا حملہ ان پہ کیا اور جو عمل ان سے سرزد ہوا، اس عمل کے سرزد ہونے کے بعد جو اور ان کو پریشانیاں لاحق ہوئیں، ایک سب سے بڑی پریشانی حضرت آدم اور حضرت حوا کو جو سال ہا سال باقی رہی وہ یہ تھی کہ حضرت آدم کو جب نازل کیا گیا تو وہ لنکا میں تھے، اور حضرت حوا کو جب نازل کیا گیا تو وہ عرفات میں۔ کتنا بڑا گیپ ہے، کتنا بڑا فاصلہ ہے، اور یہ ایک دو دن کا نہیں، کئی سال کا، بعض تاریخ کے مطابق 40 سال کا۔ اب شیطان کے حملے کے نتیجے میں جو نتیجہ برآمد ہوا وہ حضرت آدم اور حضرت
حوا کی عارضی جدائی جو سال ہا سال پر محیط رہی، حضرت آدم یہاں پریشان، ان کو نہیں یہ معلوم کہ حضرت حوا کہاں ہے، اور حضرت حوا عرب کی سرزمین پر میدان عرفات کے قریب، ان کو نہیں معلوم کہ حضرت آدم کہاں۔ پھر اتنا عرصہ گزرنے کے بعد حج کے موقع پہ حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات حضرت حوا کو ہوئی، حوا سے ہوئی، اور دونوں نے ایک دوسرے کو جانا بھی پہچانا بھی۔ اس لیے میدان عرفات کو عرفات کہتے ہیں، جاننے اور پہچانے کی جگہ، معرفت کی جگہ، شناخت کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، اللہ کے نظام میں انسانی خاندانی نظام اتنا اہم ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر، عقل کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ یہ سال ہا سال گزرنے کے بعد بھی اگر کسی اپنے خاندان کے فرد کو ملتا ہے تو تھوڑا سا غور کرتا ہے، توجہ کرتا ہے تو اس کو پہچان لیتا ہے، اس کو پہچان لیتا ہے، یہ میرے تایا کا بیٹا تھا، یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، یہ میری خالہ کا بیٹا ہے۔ اور بعض مرتبہ مسہیپ ہو جاتا ہے، لوگوں کے اندر جدائی پیدا ہو جاتی ہے، کئی سینکڑوں ہزاروں واقعات ایسے بھی ہیں کہ بھائی سے بھائی جدا ہو گیا بچپن میں، کوئی پتہ نہیں کہاں ہے، کوئی علم نہیں کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن سال ہا سال گزرنے کے بعد، 25 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد، 30 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد، بلکہ اس سے بھی زیادہ 50-60 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد جب بڑھاپے میں اچانک ملاقات ہوئی تو ایک نے دوسرے کو پہچان لیا، دوسرے نے دوسرے کو پہچان لیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان بننے کے بعد مائیگریشن ہوئی، ہجرت ہوئی، تو کتنے ہی لوگ تھے جو وہاں رہ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے یا چھوٹی چھوٹی بچیاں، اور آج پاکستان کو 75 سال ہو گئے۔ کئی لوگ جب 50 سال 60 سال کے بعد ایک دوسرے کو ملے، حالات پیدا ہوئے، جانا پہچانا، تو انہوں نے ایک دوسرے کو اچھی طرح شناخت کر لی۔ اللہ نے انسانی ذہن کے اندر یہ رشتوں کا، محبتوں کا، چاہتوں کا، الفتوں کا ایک ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ دل کی کشش ہوتی ہے، اور اس کشش کے ذریعے انسان دوسرے کو فوراً پہچان لے، یہ فلاں ہے۔